اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں بدھ کے دن کا ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کے جسم سے بیماریوں کو ختم کرے گا، رزق اور دولت کی آپ کے گھر میں ریل پھیل ہوگی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، لمبی عمر ملے گی۔ اس عمل کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت آپ کے نصیب کو چمکا دے گا، تقدیر کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ پریشانیاں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں، کسی کو گھر کی پریشانی ہے، کسی کو گاڑی کی پریشانی ہے، کسی کو نوکری یا کاروبار کی پریشانی ہے، کسی کے پاس رزق اور دولت بے بہا ہے لیکن اس میں برکت نہیں۔ ان تمام مسائل و مصائب سے نجات اور چھٹکارا پانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور اللہ کی رحمتوں نعمتوں کا حقدار ٹھہرائیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق اتنا آ جائے گا کہ لوگوں میں آپ تقسیم کریں گے پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی غیبی مدد آپ کو ملے گی۔ اللہ پاک آپ کو اپنے خزانوں سے عطا کرے گا۔ ہر انسان کو زندگی میں متعدد مقامات پر ایسے سانحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبر کا دامن تھام لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں اور آخر میں نقصان پاتے ہیں۔ ایسے بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر مشکل پریشانی آپ کے اوپر آ جائے، کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، مصیبت آ بھی جائے، تو آپ صبر کا مظاہرہ کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں رب کریم کا شکر ادا کریں۔ اگر حالات برے ہیں تو انشاءاللہ امید رکھیں کہ رب کریم اچھے حالات بھی لائے گا۔ اگر اچھے حالات ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ مولا برے حالات ہم پر نہ آئیں، اور اگر آزمائش کے طور پہ آ بھی جائیں تو مولا ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ جس بندے کے اندر صبر اور عاجزی آ جائے گی، اللہ رب العزت اس بندے کو بن مانگے ہی عطا کرے گا۔ رزق، دولت، کاروبار، کامیابیاں، گھر، گاڑی، بنگلہ، عزت، ہر چیز اسے بن مانگے ہی ملے گی۔ جو بندہ اللہ رب العزت پر پورے یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ پہ توکل رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کا یقین ٹوٹنے نہیں دیتا۔ آج کا وظیفہ قرآنی سورت پر منحصر ہے، اور وہ قرآنی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی اور مقدس سورت ہے، بلکہ قرآن مجید کا ہر حرف بڑا ہی مقدس ہے، بڑا ہی طاقت و تاثیر والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایسی سورت ہے جس میں قرآن پاک کا سارا نچوڑ رکھ دیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا نچوڑ اللہ کے دو صفاتی ناموں میں ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ کبھی نامراد نہیں لوٹے گا، جو مانگے گا انشاءاللہ اسے ضرور ملے گا۔ اس عمل کو جب آپ نے کرنا ہے تو اپنے مقصد کو، حاجت کو، خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا
وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے بدھ والے دن ایک روٹی لینی ہے۔ اس روٹی کو آپ نے کسی پلیٹ میں یا کسی چھابے وغیرہ میں رکھ کے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے روٹی پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابی کے لیے، حاجات کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بدھ والے دن شروع کرنا ہے۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو نماز عصر ادا کرنے کے بعد کریں اور نماز مغرب سے پہلے وظیفے کو مکمل کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ مغرب سے پہلے جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کرتے ہیں، وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ نماز عصر کے بعد اس عمل کو شروع کر دیں، نماز مغرب سے پہلے مکمل کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ پورے دن میں آپ کسی بھی ٹائم اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ پہلے کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے اس وظیفے کو کر لیں، جو نماز عصر کے بعد کرنا چاہتے ہیں وہ نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ روٹی کے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں اور چھت پہ جانوروں کو ڈال دینے ہیں یا کسی کچی جگہ پہ ڈال دینے ہیں جہاں سے چرند پرند کھائیں، کیڑے مکوڑے کھائیں۔ آپ کے لیے اور ہمارے لیے دعائیں کریں، رزق اور دولت کی کشادگی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دودھ کا گلاس لینا ہے یا پانی کا گلاس لینا ہے۔ جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ نے وہ چیز ایک گلاس میں ڈال لینی ہے، چاہے وہ پانی ہو یا دودھ ہو۔ اس کے اوپر آپ نے 313 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس پانی کے گلاس پہ یا دودھ کے گلاس پہ پھونک مار دینی ہے۔ جو چیز آپ نے اپنے پاس رکھی ہے اس پہ پھونک مار دینی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما۔ اس عمل کو میں نے بیماریوں سے نجات پانے کے لیے کیا ہے، بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا ہے، میڈیسن سے نجات اور جان چھڑوانے کے لیے میں نے اس عمل کو کیا ہے۔ مولا اس عمل کی برکت سے، اس پانی یا دودھ کی برکت سے مولا میرے جسم کے ذرے ذرے سے بیماریوں کو ختم کر دے، بیماریوں کو مجھ سے دور لے جا۔ اسی طریقے سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ خود اپنے لیے کر رہے ہیں تو وہ دودھ یا پانی خود پی لیں، اگر کسی دوسرے مریض کے لیے کر رہے ہیں تو وہ پانی یا دودھ اس مریض کو پلا دے۔ اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 7 دن تک جاری رکھنا ہے، یعنی ایک بدھ سے آپ نے شروع کرنا ہے اور اگلی بدھ تک آپ نے اس وظیفے کو مسلسل کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، رزق دولت کی آپ کے گھر میں ریل پھیل ہوگی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی اور ہر طرح کی خطرناک بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔